بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، دنیا کے ہر مہذب ملک میں تھانے یعنی پولیس اسٹیشن ایک نائس سٹیزن کو تحفظ کا احساس دلاتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں اور بالخصوص کراچی سندھ میں ایک اچھے شہری کے لیے ڈر، خوف اور دہشت کا دوسرا نام ہے کراچی کے تھانے، اور کرمنلز کے لیے ریسٹ ہاؤس ہے اور تحفظ ہے کراچی کے تھانے۔ اور میری معصوم وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ نے اپنی دونوں درخواستوں میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے پولیس سے مدد مانگی، تو جرائم پیشہ افراد نے اس کی جان ہی لے لی، بجائے تحفظ ملتا وہ جان سے گئی۔ تو یہ ثابت ہوا کہ پولیس سے تحفظ مانگنے کا مطلب ہے جان گنوا بیٹھنا، ایک شریف شہری کی جان گنوا بیٹھنا، کیونکہ بگ کرمنلز اور کراچی پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور دونوں کے آپسی کاروباری مفادات ہیں، تو ہم پیشہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کیوں جائیں؟ سوال ہے۔ تو یہ ہے جناب سیاسی چوروں کی، سندھ کے سیاسی چوروں کی پولیس کے شاندار کارنامے اور سیاسی چوروں کا بنایا ہوا مثالی جسٹس سسٹم، سندھ کا مثالی جسٹس سسٹم، اور بگ کرمنلز کی سرپرست کراچی پولیس محنت مزدوری کرنے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے پختون نوجوان بچوں پر کیسے کیسے ظلم ڈھاتی ہے اور ڈھاتی آئی ہے، جس کی صرف دو مثالیں ارسال خدمت ہے۔ تو توجہ سے سنیے پلیز، کراچی پولیس کا ایک مزید بھیانک روپ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، یہ دیکھیں آپ لوگ، یہ کراچی کا پولیس جو ہے یہ ہمارے پختون بچوں کے لیے جان کا دشمن بن چکے ہے۔ ان کے لیے روزی کرنا بھی مشکل کر دیا ہے اس پولیس نے۔ اللہ اس کو ہدایت کرے۔ بیٹا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ماسٹر صاحب، میں کام سے جا رہا تھا تو راستے میں میرے کو پکڑ کے تلاشی کر کے میرے جیب میں چرس ڈال دیا، اور میرے جیب میں جو بھی پیسے تھے سارے لے گئے میرے سے۔ اور بیٹا آپ، کیا نام ہے آپ کا؟ حسن۔ بیٹا کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ ہم تو جنجال گوٹ سے آ رہے تھے، جمالی پل میں اسکوٹر پکڑ دیا، ہمارے کو 3 بندے تھے۔ اس نے بولا آ جاؤ ادھر تھانے پہ لے جاتے، میں سے یہ بولا تھانے پہ لے جا، وہ گپل گوڈ نہیں ہے وہاں پر لے کر جا، کی کرتے وہاں پر جنگل تھا، وہاں پر پکڑ دیا، سارا پیسے لے کر گیا، مار دیا، چپڑ مپڑ مار دیا پھر پھر سارا پیسے لے کر 5 سے پیدل ہم آئے۔ دیکھیں ناظرین محترم، یہ جرائم پیشہ افراد کا ساتھ دیتا ہے، یہ پولیس جرائم پیشہ افراد کا ساتھی ہے، اور یہ غریب، پورے کراچی کے غریب عوام کا دشمن ہے۔ شہریوں کو تنگ کرنا، انہیں بلیک میل کرنا، اور بیچارے ان پڑھ اور سادہ لوگ، جیسے ابھی پختون بچوں کا آپ نے سنا، یہ 20-22 سال کے محنت مزدوری کرنے والے، کرمنل کو نہیں پکڑتے، محنت مزدوری کرنے والے نائس سٹیزن کو ہاتھ کھڑا کرو، چیک کراؤ، چیک کرانے کے بہانے ہو، آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے گا یہ؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہ موٹر سائیکلوں کی کاغذات چیک کرنا ٹریفک پولیس کا کام ہے؟ یہ بلیک وردی، بلیک مافیا کا کام ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔
پڑھنا تک نہیں آتا ان لوگوں کی تعلیم آپ دیکھیں نا، ان کے آئی او ایس آئی او کی رائٹنگیں میں نے دیکھی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے 5ویں کلاس کا کوئی بچہ، میرا 5ویں کلاس کا بچہ ان سے زیادہ اچھا لکھ سکتا ہے۔ اور ناظرین محترم، یہ دونوں معصوم نوجوانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا یہ واقعہ سال بھر پہلے پیش آیا تھا، جس کے بعد سے یہ دونوں مجھے نظر نہیں آئے، اور لگتا یہ ہے کہ سندھ پولیس کے خوف اور دہشت سے یہ لوگ علاقہ ہی چھوڑ گئے، اور یہ تو سندھ پولیس کا عوام کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ آئے روز کا معمول بن چکا ہے۔ میری وائف کے کیس سے متعلق میرے موجودہ وکیل صاحب نے 2021 کے شروع میں پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں فائل کی تھی، تو اس دوران ہائی کورٹ کے ایک انتہائی معتبر وکیل صاحب سے ریکویسٹ کر کے میں نے اپنے کیس سے، اپنی وائف کے کیس سے متعلق انہیں پیپر اور ان کی رائے جاننا چاہیے، ریکویسٹ کی میں نے۔ تو وکیل صاحب یہ بولے کہ کورنگی پولیس کے ساتھ آپ کا سابقہ 80 سالہ بوڑھا وکیل انتہائی کرپٹ، لالچی، راشی، چور اور فراڈیوں کے شہنشاہ ہیں۔ تاہم اگر آپ کے موجودہ وکیل نے، اور انہیں انسانی اور اخلاقی تمام حدود کو پامال کر دیا ہے، تاہم اگر آپ کے موجودہ وکیل صاحب نے ٹائٹ پٹیشن بنائی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ 80 سالہ بوڑھے وکیل کے ساتھ کورنگی ایس ایس پی کورنگی سے تھانے تک سب پولیس والوں کی نوکریاں تیل ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کو جیل جانا ہوگا، کیونکہ ان کی غیر ذمہ داری سے ایک معصوم عورت کی جان گئی ہے۔ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحبان بہت اصولی اور سخت قسم کے لوگ ہیں۔ تو ناظرین محترم، ہوا یہ کہ 4 بار تو ہمارا کیس سندھ ہائی کورٹ میں ڈسچارج ہوا، اور 2 بار اللہ جانے ہمارے موجودہ وکیل صاحب ہائی کورٹ ہی نہیں آئے، اور تیسری بار آئے تو بہت ہی عجلت میں آئے، تو مگر پھر بھی سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب کی انتہائی مہربانی کہ انہوں نے ڈائریکٹ کیس کرنے کا آرڈر ہمیں دیا۔ تو ناظرین محترم، گزشتہ کئی ماہ سے تاخیری حربوں سے بالآخر میرے دونوں گواہ بیزار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے مجھے کورٹ سے متعلق اپنی یہ رائے دی، سنیے پلیز۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ جی بھابھی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں بھائی کہ 4 مہینے ہو گئے، 4 مہینے سے ہم لوگ پریشان ہیں۔ غوثیہ میڈم جو تھیں وہ بہت اچھی، میری جاننے والی تھیں، پہچاننے والی تھیں، آنا جانا تھا۔ 4-5 دن پہلے میری فون پہ بات ہوئی ان سے کہ بھائی اچھے ہیں، حال ہیں، حوالے، ہمارا آنا جانا تھا ان کے گھر پہ، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اچانک سے ان کی موت کا سن کے میں خود گھبرا گئی، پریشان ہو گئے۔ میرے میاں بھی مزدور ہیں، ان کا رکشہ چلاتے تھے، پریشان ہیں ہم۔ اب ان کے کیس کے لیے ہم لوگ روز ہر مہینے میں 4 دفعہ 3 دفعہ عدالت جاتے ہیں، لیکن کوئی نہ جواب آتا ہے، نہ کوئی ہمیں بلا کے بیان لیا جاتا ہے، نہ کوئی ریکارڈ ہوتا ہے۔ بیمار بندے ہیں، میرا میاں بھی فالج کا مریض ہے، میں بھی دل کی مریض ہوں۔ کب تک جائیں ہم؟ اپنی دوائیوں کا کریں یا ان کے یہاں جا کے کرایوں کا کریں؟ ظفر بھائی بھی اپنا پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں، لیکن عدالت نہ کوئی ہمارا بیان ریکارڈ کر رہی ہے، نہ ہمیں بلاتی ہے، نہ ہمیں کچھ جواب دیتی ہے، نہ ظفر بھائی کو بلا کے بیان ریکارڈ کروا رہی ہے صحیح سے، نہ کچھ، بس آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اس طرح تو غریب عوام پریشان ہو جائے گی نا، غریبوں کو انصاف ہی نہیں ملے گا کچھ بھی۔ جب میں بھابھی سے اکثر ملتی تھی تو میں انہیں پریشان دیکھتی تھی، اور میں پوچھتی تھی کہ بھابھی اب کیوں پریشان ہے اتنا؟ انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ بھابھی میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرے اپنے ہی لوگ میرے دشمن بنے ہوئے، اور وہ جو ہے نا میری جائیداد کے پیچھے پڑے ہوئے۔ خالد، محسن، افتخار اور فہیم، یہ لوگ چاروں جو ہے نا میری جان کے دشمن ہیں، میرے صرف پراپرٹی جائیداد کے چکر میں نا مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں میں آپ؟ میڈم کا رکشہ چلاتا تھا۔ میڈم نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ خالد، محسن، فہیم اور ملا افتخار میری جان کے
دشمن ہوئے ہیں اور میری جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. 2-3 دفعہ مجھے ساتھ وہ SSP آفس بھی گئیں لیکن ان کا وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا. پھر ایک دن کے ذریعے وہ میڈم کے جو ہے مرڈر ہو گیا. اس پہ جو ہے میں پریشان ہوا. میرا میڈم تو اچھی خاصی تھی, اچانک ان کو یہ کیا ہوا ہے. تو پھر میں عدالت میں آنا چاہتا ہوں, میں بولنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں انصاف ملے. ہم کوئی وہ نہیں ہے, مزدور لوگ ہیں, لینڈ لارڈ پارٹی نہیں ہے ہماری. ہم کرایہ کے مکانوں میں رہتے ہیں, بہت غریب لوگ ہیں. روزانہ دیہڑی نہیں خراب کر سکتے. 5 مہینے ہو گئے مجھے آتے آتے, جب بھی آتا ہوں سسٹم خراب ہے, جب بھی آتا ہوں سسٹم خراب ہے. کب سسٹم صحیح ہوگا, کب میرا بیان ہوگا. میڈم مجھے کئی دفعہ کہہ چکی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری موت کے ذمہ دار خالد, محسن, فہیم اور ملا افتخار ہوں گے. وہ میری جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک میری وائف کے قتل سے متعلق ثبوتوں کی بات ہے تو وہ میری وائف کی دونوں درخواستیں ہیں SSP صاحب کو, پھر سول سوٹ ہے اس کا, اور پھر اس کے میسیجز ہیں جو میرے فون پر آئے جس میں اس نے کہا کہ یہ لوگ دشمن ہیں. اور پھر بھتہ خور, دہشت گرد, ٹارگٹ کلر, مشہور زمانہ خالد چوہان کی جو وائف صبرین ہے, اس کی آڈیو وائس ہے جو میں نے جون 2021 میں وائرل کی. اور درخواستوں کے بعد جو میری وائف نے دی تھی اس کو, اور سول سوٹ کے بعد جو اسے بے تحاشا گالیاں اور دھمکیاں دی گئیں جس کا میں گواہ ہوں, اور میرے ساتھ ان چوروں نے جو لوٹ مار کی ان سب کی رسیدیں بھی میرے پاس ہیں. تو مزید کیا ثبوت چاہیے جناب. اور جیسا کہ اپنی پچھلی ویڈیو وائس مورخہ 24 اکتوبر کو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان جرائم پیشہ افراد کا تعلق مختلف سیاسی گروہوں سے ہے, تو کیا یہ لوگ قانون سے مبرہ ہیں. اور میں ظفر اقبال آپ سب سے ملتمس ہوں کہ پبلک انٹرسٹ میں انتہائی تھکا دینے والے کرپٹ جسٹس سسٹم کے خلاف اور راشی کیس چور کرپٹ سندھ پولیس اور فراڈی وکیل, کرمنلز کے سرپرست فراڈی وکیل اور پولیس کے خلاف آپ سب لوگ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں, لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.